بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان تھا شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ. آج ہے 13 جولائی اور دن ہے اتوار کا. اس ولاگ میں ہم 3 اہم خبریں شامل کریں گے. ایک خبر ہوگی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق، اور دوسری خبر ہے 60 برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا خط، اور تیسرا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب DDISPR کے لیے بہت ہی بری خبریں. اور اردری سرکار تو ہے ہی مسائل کے مسائل. یہ حکومت کے لیے پہلے ایک اکانومی جو ہے وہ اس کے قابو نہیں آ رہی، اور دوسری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی کے مسائل بھی اس حکومت کے لیے مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور صرف 6 ماہ میں 500 سے زائد حملے ہوئے. اور جو ہمارے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے جی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے، اس میں پاکستان دہشت گردی کے معاملے میں سیریا، مالی، نائجیریا، صومالیہ، اسرائیل اور افغانستان سے بھی پیچھے چلا گیا ہے. اور ان ممالک میں دہشت گردی کے معاملے میں صورتحال بہت بہتر ہے، جبکہ پاکستان اس وقت عالمی دہشت گردی انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے. اور جو SHO کا کہتے تھے جی، محسن نقوی صاحب کہتے تھے کہ ایک SHO کی مار ہیں، ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک باعث شرم بات ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے. بلوچستان میں موجود کالعدم دہشت گرد تنظیموں کو صرف ایک SHO کی مار کہنے والے محسن نقوی صاحب کی حکومت جو ہے وہ عوام کو ان دہشت گردوں سے تحفظ فراہم کرنے میں بالکل ناکام نظر آتی ہے. بلوچستان کے محکمہ داخلہ کی 1 جنوری سے 30 جون تک پہلی 6 ماہی کے جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ بہت ہی ہولناک ہیں، اور صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں دہشت گردی کے واقعات میں 45%، جبکہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 100% اضافہ ہوا ہے. اور رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 501 واقعات رپورٹ ہوئے، اور جن میں 133 اہلکار سمیت 257 افراد شہید ہوئے، جبکہ 238 اہلکاروں سمیت 492 زخمی ہوئے، جو کہ ایک بہت زیادہ یہ نمبرز ہیں. ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے افسر شہید ہوئے، ہمارے عام پاکستانی شہری وہ ہیں وہ شہید ہوئے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں رواں سال غیر مقامی افراد پر 14 حملے ہوئے، جن میں 52 افراد جان سے گئے، جبکہ 11 کو زخمی کیا گیا. اور اس میں IED، راکٹ فائر، بارودی سرنگوں اور بم دھماکوں کے مجموعی طور پر 81 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 26 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 112 افراد زخمی ہوئے ہیں. گزشتہ 6 ماہ کے دوران عام شہریوں پر حملوں کے 39 واقعات میں 11 افراد جاں بحق جبکہ 39 زخمی ہوئے. اسی عرصے کے دوران ٹرین پر 2 حملوں میں 29 افراد جاں بحق ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعداد و شمار صرف 2025 کے ہیں، جبکہ 2024 کے جو حالات اس سے بھی زیادہ مختلف نہیں ہیں. انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سال 2024 کے دوران دہشت گرد حملوں کی مجموعی تعداد 1099 تک جا پہنچی ہے، جن میں 1081 افراد جان سے گئے. اور دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے باعث پاکستان کو عالمی دہشت گردی انڈیکس میں دوسرا بدترین ملک قرار دے دیا گیا ہے. انسٹیٹیوٹ آف اکنامک اینڈ پیس کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں کالعدم TTP کے 482 حملوں میں 558 افراد شہید ہوئے، جو کہ ایک الارمنگ نمبر ہے، اور جو کہ 2023 کے مقابلے میں 91% زیادہ ہے. یعنی 2023 میں کے مقابلے میں 2024 میں 91% زیادہ دہشت گردی کا واقعات ہوئے، اور اس کے بعد 2025 میں پہلی 6 ماہی میں اس سے بھی زیادہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں 100% اضافہ ہو گیا ہے. اور رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں بلوچ عسکریت پسند گروہوں کے 504 حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 2023 کے مقابلے میں 4 گنا بڑھ کر 388 ہو گئی ہے. اور عالمی دہشت گردی انڈیکس میں پاکستان سے بدترین ملک صرف برکینا فاسو ہے، جس کا کبھی آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور جنگ سے متاثرہ افغانستان جو ہے اس کی حالت بھی دہشت گردی انڈیکس میں 9ویں نمبر پہ ہے، جبکہ پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے.
اور اردلی حکومت کا جو فوکس ہے وہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے بجائے صرف فوٹو سیشن رہ گیا ہے، اور فوٹو سیشن پر مبنی اجلاس ہوتے ہیں، کھوکھلے بیانات ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، آنیاں جانیاں ان کی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی نئی گاڑیاں اور نئی جو ہیں اپنی لگژری گاڑیاں ان کے خریدنے پہ صرف کیے جا رہے ہیں سیکورٹی کے نام پر، کیونکہ حالات یہ ہیں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق رواں برس صرف جنوری میں دہشت گردی کے واقعات میں 42% اضافہ ہوا تھا، اور اعداد و شمار کے مطابق صرف ایک ماہ کے دوران ملک بھر میں دہشت گردی کے کم از کم 74 حملے ریکارڈ کیے گئے، جن میں مجموعی طور پر 91 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے۔ بدترین دہشت گردی سے متاثرہ عوام اب تک SHO کے انتظار میں ہیں، جو کہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان کے عوام مسائل جو ہیں وہ ایک SHO کی مار ہیں، جبکہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں کہا تھا کہ یہ چند لوگ ہیں، چند 100 بھی نہیں بلکہ چند درجن لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چند درجن لوگ بلوچستان کے حالات خراب کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں اس وقت ملیٹنٹس کا اور دہشت گردوں کا راج ہے، اور وہاں کی صورتحال بالکل بھی قابو میں نہیں ہے۔ اگر یہ واقعتاً مٹھی بھر لوگ ہیں تو پھر ان مٹھی بھر لوگوں کو ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے جناب کہ چونکہ ہماری جو پریورٹی ہے وہ نہ ہی معاشی استحکام ہے، اور نہ ہی معیشت کی بہتری ہے، اور نہ ہی ہماری جو پریورٹی ہے وہ پاکستان کہ خارجی جو خطرات ہیں ان پہ ہے، بلکہ پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ ساری کی ساری اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ایک کام پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں حالات و واقعات، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس کو فوکس کیا ہوا ہے۔ اور اگر پاکستان پریورٹی ہوتی، پاکستان کے امن و امان پریورٹی ہوتا، پاکستان کی معیشت پریورٹی ہوتی، تو پھر کم از کم یہ کرپٹ ٹولہ جو ہے یہ حکومت اور یہ ان لوگوں کو مسلط نہ کیا ہوتا، کیونکہ میں نے پچھلے ولاگ میں ایک خبر دی تھی کہ جس میں تقریباً 3.5 ارب روپے کی گاڑیاں صرف پنجاب میں خریدی گئی ہیں، اور وہ بھی لگژری گاڑیاں، اور وہ بھی سرکاری افسروں کے لیے اور وزراء کے لیے، اور اس میں اسپیشل برانچ کے لیے بھی خریدی گئیں۔ تو اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر جناب یہ معاملات کیوں ہیں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں تو لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور امن مارچ کر رہے ہیں، اور جو امن مارچ کرتا ہے اسے نامعلوم افراد شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ وہاں پہ حکومت کی جو پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملاقاتیں کر رہی ہے نون لیگ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ کسی بھی طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ذرا ڈسٹیبل کیا جائے، اور وہاں پہ ایک منڈی لگنے والی ہے، اور وہ ہے سینٹ کے انتخابات کے لیے، اور اس وقت جو سینٹ کے انتخابات کے لیے ایک رکن ایک سیٹ کا جو قیمت ہے وہ 2 ارب روپے سے زیادہ لگ چکی ہے جی۔ 2 ارب روپے کی ایک سیٹ آپ تصور کریں، اور MPs کو وہاں پہ کروڑوں روپے آفر کیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ، اور ایک ووٹ کا آفر کیا جا رہا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور اس میں اوپنلی پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی یہ کہتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، ان کی جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ جناب جتنی سیٹیں زیادہ مل جائیں اتنا ہی اچھا ہے، اور معاملات آپس میں طے کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے نہ ہی بلوچستان اور نہ ہی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ کی اور ہماری فورسز کی یہ پریورٹی ہے۔ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگلی خبر ہے جی، برطانیہ کے 60 لیبر ارکان پارلیمنٹ نے فلسطینی ریاست کو فوری طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گارجین کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی لیبر پارٹی کے 60 ارکان نے برطانوی حکومت سے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے لیے خط تحریر کر دیا ہے۔ خط میں غزہ میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ارکان نے وزیر خارجہ
کو خط لکھا ہے، ڈیوڈ لیمی کو خط لکھ کر اسرائیلی منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ارکان پارلیمنٹ نے خط میں لکھا ہے کہ رفح میں انسانی شہر کی تعمیر کا منصوبہ فلسطینیوں کی جبری منتقلی ہے، منصوبہ فلسطینیوں کی شناخت مٹانے اور زمین ہتھیانے کی ایک کوشش ہے، اور خط کے متن کے مطابق فلسطین کو ریاست نہ مان کر ہم دو ریاستی حل کی پالیسی کو ناکام بنا رہے ہیں، اور لیبر فرینڈز آف فلسطین اینڈ مڈل ایسٹ کی تنظیمی کاوش سے یہ خط ترتیب دیا گیا ہے، اور خط میں برطانیہ سے اقوام متحدہ کی فلسطینی ایجنسی انروا کی فنڈنگ بحال کرنے اور اسرائیلی بستیوں کی مصنوعات پر تجارتی پابندیوں کی بھی سفارش کی گئی ہے، اور یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ سے۔ دوسری جانب ایک اور خبر جناب لیتے ہیں، اور وہ ہے گروک کی۔ گروک جو ہے وہ بھی ایک ستم پہ ستم ڈھائی جا رہا ہے، اور اس وقت مقابلہ چل رہا ہے کہ کون سی حکومت بہتر ہے۔ تو ایک سوال کیا گیا کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں عمران خان نے غریبوں کو فائدہ دینے کے لیے کیا کیا، تو گروک نے جواب دیا کہ 10 بڑے پروجیکٹس عمران خان کے ایسے ہیں جس سے غریبوں کی مدد کی گئی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ احساس کفالت پروگرام، اور غریب خواتین کو ماہانہ وظیفہ اور بینک اکاؤنٹس اور صحت سہولت کارڈ، 1 ملین روپے تک مفت علاج، اور 7 ملین سے زیادہ خاندان اس سے مستفید ہوئے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 7 ملین یعنی کہ 70 لاکھ خاندان، اور اگر ایک خاندان میں 6 افراد بھی لگائیں تو 4.5 کروڑ پاکستانیوں کا مفت علاج ہو رہا تھا انشورنس کے لیے، ہیلتھ انشورنس کے ذریعے، صحت سہولت کارڈ کے ذریعے، جو کہ بند کر دیا گیا۔ اور احساس ایمرجنسی کیش کورونا ریلیف میں 12,000 روپے 10 ملین لوگوں کو دیے گئے، یعنی کہ 1 کروڑ لوگوں کو یہ امداد دی گئی۔ اور پھر کامیاب نوجوان پروگرام تھا، نوجوانوں کو لونز دیے گئے، 14,000 سے زیادہ کاروبار شروع ہوئے۔ ہنر مند نوجوان پروگرام شروع کیا، 5 لاکھ لوگوں کو سکل ٹریننگ دی گئی۔ لنگر خانہ پروگرام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پناہ گاہیں تھیں، اور احساس نشو و نما پروگرام تھا، بچوں کی غذائیت کے لیے شیلٹر ہومز تھے، اور بے گھر لوگوں کے لیے شیلٹر ہوم تھے، اور کسان کارڈ شروع کیا گیا تھا، کسانوں کو سبسڈی اور لونز دیے جا رہے تھے، جبکہ اس وقت پاکستان میں کسان جو ہے وہ اس کا معاشی قتل ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے احساس اسکالرشپس، غریب بچوں کی تعلیم کے وظائف کا جو پروگرام تھا یہ شروع کیا گیا۔ تو گروک نے یہ جواب دیا ہے ان پوچھنے والوں کو جنہوں نے یہ پوچھا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق پریشر جو ہے وہ عالمی پریشر اور انٹرنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری جماعت اس وقت موجود ہے لاہور میں، پنجاب میں، اور ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو چکی ہیں، سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ امریکہ پہنچنے والے ہیں، اور وہاں پر اس بات کا قوی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 14 تاریخ کو جو ہیئرنگ ہے امریکن کانگریس کے سامنے، اس میں اپیئر بھی ہوں، اس بات کا امکان موجود ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ اور اگر وہاں جاتے ہیں تو یہ ایک اور از خود ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ پہنچیں گے پشاور، لینڈ کریں گے، اور اس کے بارے میں شاہین صہبائی صاحب نے ایک خبر دی ہے، اور انہوں نے اپنے سورسز سے بتایا ہے کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ اکیلے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اس سے پہلے ملاقاتیں کریں گے امریکن کانگریس کے ممبر سے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی قاسم اور سلیمان کے ساتھ ہوں، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اگر کچھ کانگریس مین اگر تیار ہو گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہ پشاور میں لینڈ کریں گے، اور پشاور سے ان کو پھر سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی رہائی اور ان سے ملاقات جو ہے قاسم اور سلیمان کریں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ سورسز سے خبریں آ رہی ہیں، جیسے ہی کوئی کنفرم خبر ہوگی وہ ہم ضرور آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو کہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا، اب اس میں اچانک جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔